اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف فار یو کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس میں آپ کے لیے دنیا و آخرت کی ہر بلائی ہو، صحت و تندرستی ہو، خیر و برکت ہو، خوشحالی ہو، سکون ہو، عزت و راحت ہو، اور اللہ پاک آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے اور اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول اسی ماہ مبارک میں ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے۔ میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے مجھے پیدا فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمین کہنا، اس دعا سے ہمیشہ رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ سامعین، یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس کے ایک ایک پل سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کا ایک چھوٹا سا آسان سا عمل شیئر کروں گا جس کے پڑھنے سے آپ کو دنیا کے بھی فائدے ہوں گے اور آخرت کے بھی فائدے ہوں گے، اور اللہ رب العزت آپ کی ہر جائز حاجت، ہر دلی مراد کو پورا فرما دے گا۔ یہ اتنا مبارک اور طاقتور عمل ہے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام سامعین سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے اس عمل کو پڑھنا کیسے ہے اس کے بارے میں اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ معزز سامعین، آپ اس عمل کو ویسے تو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ اس عمل کو رمضان المبارک کے کسی بھی دن یا کسی بھی رات میں اس عمل کو کرنا ہے، اور اگر آپ اس عمل کو رمضان المبارک کا پورا مہینہ کرتے ہیں تو پھر یہ سونے پہ سہاگا کا کام کرے گا۔ سامعین، جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو آپ پہلی رات سے ہی اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں، یا پھر جب بھی آپ کو میری یہ ویڈیو ملے آپ اس دن سے اس عمل، اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی مختصر اور بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ سامعین، یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے، اور سورہ اخلاص کی اتنی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اگر ایک مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کی جائے تو اس بندے کو 10 پارے پڑھنے کا ثواب عطا ہوتا ہے، اور اگر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ ایک قرآن پاک مکمل پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر آپ 3 مرتبہ رمضان المبارک میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو ایک قرآن پاک پڑھنے کا نہیں بلکہ 70 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب و اجر عطا فرمائے گا۔ تو کتنی زیادہ فضیلت والی سورہ مبارکہ ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کا تصور آپ نے کر لینا ہے۔ سامعین، آپ نے تصور ضرور کرنا ہے۔ اولاد کے لیے اگر کرنے لگے ہیں، اولاد کے لیے کرنے لگے ہیں تو یہ تصور کر لیں کہ یا
پروردگار میری اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا، اور اگر بے اولاد ہیں تو اولاد کی نعمت کے لیے تصور کریں کہ یا پروردگار مجھے اولاد کی نعمت سے نواز، اور اگر رزق کے لیے کر رہے ہیں تو رزق کی تنگ دستی مفلسی کے لیے تصور کر لیں کہ یا پروردگار مجھے اپنے خزانوں سے نواز۔ مختصر یہ کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کا تصور آپ نے اپنے ذہن میں کر لینا ہے۔ جب آپ تصور کر لیں تو اس کے بعد آپ نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 5 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں یا پھر 11 مرتبہ پڑھیں، جتنا آپ کے پاس وقت ہے اتنی مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیں۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 29 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ 29 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ رب العزت سے معافی مانگنی ہے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی پکی سچی توبہ کرنی ہے، اور اس کے بعد عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت سے اپنی حاجات، اپنی ضروریات کے لیے دعا کرنی ہے کہ مولا میرا فلاں فلاں مقصد، میری فلاں فلاں حاجت، میری فلاں فلاں ضرورت کو پورا فرما۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی، اور اللہ رب العزت آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ معزز سامعین، دیکھیں کتنے زیادہ فائدے ہیں اس چھوٹے سے عمل کے، دنیا کے بھی فائدے اور آخرت کے بھی فائدے۔ دنیا کے فائدے کہ اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی حاجت ضرورت کو پورا فرما دے گا، اور آخرت کے کیا فائدے ہوں گے، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر آپ 3 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو 70 مرتبہ مکمل قرآن پاک پڑھنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور اگر 3 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کا اجر و ثواب ایک مکمل قرآن کے برابر ہے تو رمضان المبارک میں 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنے کا اجر و ثواب 70 قرآن کے برابر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین، آپ نے اس موقع کو ضائع نہیں کرنا۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ آپ کے پاس ہے، جب آپ کو وقت ملے دن میں یا رات میں آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، روزانہ آپ اس عمل کو کرتے رہیں اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال ہوتے رہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سمیت تمام سامعین کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل، اس وظیفے سے مستفید ہو سکیں، اور ہم سب کو اپنا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔